بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ صلح کی کیا ضرورت تھی؟ امام کے سامنے تین راستے تھے۔ پہلا راستہ اس کا نام جنگ ہے، جنگ گرم ہے، اسلحہ لے کے، تلوار لے کے معاویہ کے ساتھ جنگ لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طریقے پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی جنگ کا ذریعہ ایک کامیاب ذریعہ نہیں تھا، یہ وسیلہ ایک کامیاب وسیلہ نہیں تھا۔ اگر تھا تو یقیناً امام اس وسیلے سے آگے بڑھتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے دو گروہ کے درمیان یعنی در حقیقت دو حکومت کے درمیان، ایک شام کی طرف سے ہے، ایک امام کی طرف سے ہے، دو لشکر کے درمیان بڑے پیمانے پر جنگ کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنی دنیا میں دیکھیں، ایک چھوٹی چیز لینے کے لیے، بنانے کے لیے، انجام دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی کچھ مراحل طے کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، قیمت چکانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک آپ قیمت نہ چکائیں وہ چیز آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، پہننے سے ہو، رہن سہن سے ہو، ہر چیز کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب قیمت کو تیار کرنا، مہیا کرنا، آمادہ رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے میں جنگ ایک روٹی کا نام نہیں ہے، ایک جوڑا کپڑا تیار کرنے کا نام نہیں ہے، دکان پہ جا کے ایک جوڑا شوز لینے کا نام نہیں ہے، ایک کھانے کا نام نہیں ہے، ایک گھر خریدنے کا نام نہیں ہے، ایک گاڑی موبائل خریدنے کا نام نہیں ہے۔ جنگ ہے، اور اس جنگ میں ایک طرف معاویہ ہے، ایک طرف امام حسن ہے۔ دونوں کے ساتھ جو لشکر ہے وہ دونوں طرف سے مسلمان ہے، اور ایک حاکم کا نام، اس نے اپنے آپ کو حاکم کہلایا ہے، اپنے آپ کو حاکم اقرار کرتا ہے، جس کا نام معاویہ ہے۔ ایک طرف خلیفۃ المسلمین کے نام عنوان سے امام حسن علیہ السلام بے عنوان خلیفۃ المسلمین اور حاکم اسلامی اس لشکر کے ساتھ امام ہے۔ تو دیکھیں، جنگ میں کچھ حد و حدود بھی، اس کی رعایت بھی، بارڈرز، یہ چیزیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ لیکن جب انسان کا جب مقصد سامنے والے کو شکست دینا، زیر کرنا اور اس پر غالب آنا ہو، جب انسان کا ہدف اپنی جیت ہو، سامنے والے کی ہار ہو، اپنی کامیابی اس کی ناکامی ہو، بس تو ایسے میں یہ جو حد و حدود جنگ میں ہم دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ امام علی کے ساتھ جب معاویہ کی جنگ ہوئی تھی تو پانی چاہیے، پانی کے حوالے سے معاویہ ذرہ برابر تیار نہیں تھا علی علیہ السلام کو، لشکر علی کو، اور جو حیوان، جو جانور لشکر لے کے آیا تھا، ذرہ برابر پانی پلانے کے حوالے سے معاویہ اور لشکر معاویہ تیار، یعنی اس قدر بے رحم لوگ ہیں، اس قدر نادان لوگ ہیں، اس قدر ظالم لوگ ہیں۔ ان کو کام اپنے ہدف سے ہے، اپنی جیت سے ہے، جس کے نتیجے میں قرآن پائمال ہو جائے تو ہونے دو، اسلامی اقدار پائمال ہو جائے تو ہونے دو، افراد قتل ہوئے تو ہونے دو، ہستیاں قتل ہوئے تو ہونے دو۔ نہ ناموس سے سروکار ہے، نہ بچوں سے سروکار ہے، نہ مسجد سے سروکار ہے، نہ قرآن سے لین دین ہے، نہ نماز و روزے سے لین دین ہے۔ ان کو جس چیز کی سب سے زیادہ پرواہ ہے وہ اپنی حکومت اور اپنی کامیابی ہے۔ یعنی یہ جو دو لشکر ہے، دو حکمران کے پرچم تلے، معاویہ کے پرچم تلے جو لشکر ہے، امام حسن علیہ السلام کے پرچم تلے جو لشکر ہے، ایک طرف سے ذرہ برابر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ایک طرف سے حدود اسلام،
اسلام کی طرف سے بتائے گئے تمام حدود کی رعایت کرنی ہے، اس کی پابندی ہے. یعنی ایک طرف سے ذرہ برابر پابندی ہے، ایک طرف سے 100% پابندی کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. تو ایسے میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی جنگ جب چھڑ جائے تو کس طرح سے ممکن ہے کہ میں تمام حدود کی رعایت کرتے ہوئے اس پر غالب آ جاؤں. تو اس طرح کی جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، افراد کی ضرورت پڑتی ہے. خالی ہاتھ تو آپ نے نہیں جان لڑنی ہے، افراد کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، امکانات کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. معاویہ کے ساتھ ہر طرح سے ساتھ دینے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، جبکہ امام علیہ السلام کے ساتھ امام کے کہنے کے حساب سے، فرمان امام کے حساب سے، حد و حدود کی رعایت کرنے والے اس حساب سے امام کے ساتھ دینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر. یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنگ لڑنے کے لیے، وہ بھی اس طرح کی جنگ لڑنے کے لیے افراد کی ضرورت پڑتی ہے، لشکر کی ضرورت پڑتی ہے، سپاہ اور افواج کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے میں عراق کے اندر جہاں جہاں امام کی حکومت تھی، امام کے پرچم تلے جو افراد تھے وہ تھکے ہوئے تھے، وہ خستہ حال تھے، وہ جنگ سے تنگ آ چکے تھے، جنگ کے حوالے سے امام کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہاں تک تاریخ میں یہ بات ہے کہ امام نے ان کو بلایا، جنگ کے لیے بلایا، لیکن امام کی ندا پر انہوں نے لبیک نہیں کہا. بعد میں چند اصحاب جا کر مختلف طریقے سے ان کو آمادہ کیا، جبکہ ان سے پہلے جب امام نے ان کو بلایا تو یہ لوگ تیار نہیں ہوئے. اور جب اس طرح سے لشکر تیار نہ ہو جائے، لشکر میں خصوصاً وہ افراد جو ہر طرح سے مخلص ہونا چاہیے، جس کو فقط امام کی فکر ہو، مقاصد امام کی فکر ہو، تو اس طرح کے افراد امام علیہ السلام کے پاس یا بالکل نہیں تھے یا مختصر تھے، بہت ہی کم تھے، انگشت شمار افراد تھے. اس طرح کے لشکر کے ساتھ جو بالکل تیار نہیں تھے، کس طرح سے ممکن تھا کہ اس لشکر کے مقابلے میں نکل کر جنگ لڑے جو 100% ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کی خاطر ہر چیز کو پاؤں تلے روند ڈالنے کے لیے تیار تھے. کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ جنگ اس میں تبدیل ہو جائیں، ایک کامیابی میں تبدیل ہو جائیں، دشمن کو شکست دے دیں اور خود کو وہاں پر کامیابی سے ہمکنار کریں؟ کس طرح سے ممکن تھا؟ تو ایک جنگ لڑنے کے لیے افراد کی ضرورت تھی. افراد بالکل امام کے پاس موجود نہیں تھے. جو افراد بعد میں آپ کے ساتھ آئے وہ مخلص نہیں تھے. امام کو ہر حالت میں انہوں نے تنہا چھوڑنا تھا کہ تنہا چھوڑ دیا. تو اس طرح جو ڈرپک افراد ہوتے ہیں، غیر مخلص افراد ہوتے ہیں، بکنے والے جو افراد ہوتے ہیں، معاویہ کی تطمیع میں، معاویہ کے بہکاوے میں آنے والے جو افراد ہوتے ہیں، اس طرح کے افراد کے ساتھ جنگ لڑنا خودکشی کے مانند تھا. اس وجہ سے کسی بھی صورت میں یہ جنگ جو ہے امام کے لیے جنگ اس طرح سے آگے لے جانا، اسلام اور مسلمین کی مصلحت میں یہ جنگ نہیں تھی.